الحمد لله وكفى سلام على عباده الذين اصطفى أما بعد وأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم فإن آمنوا بمثل ما آمنتم به فقد اهتدوا صدق الله العظيم اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد وعلى آل سيدنا ومولانا محمد وبارک وسلم علیہ۔ حیات الصحابہ کتاب سے صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم کی حالات جن کے بارے میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا فَإِنْ آمَنُوا بِمِثْلِ مَا آمَنْتُمْ بِهِ فَقَدْ اهْتَدَوْا، اگر یہ لوگ اے صحابہ ایسا ایمان لائیں گے جیسے تم لوگ ایمان لائے ہو تو ہدایت پر آئیں گے۔ ہدایت کے لیے صحابہ کرام جیسے ایمان کو اللہ تعالیٰ نے شرط قرار دیا کہ جتنی باتوں پر صحابہ ایمان لائے ہیں تو یہ سب لوگ اگر انہی باتوں پر ایمان لائیں گے تو ہدایت پر ہوں گے۔ تو یہ صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم کی زندگی ہم سب کے لیے ہدایت اور ایک ایک واقعہ عبرت اور نصیحت ہے۔ یہ واقعہ ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت عدی بن حاتم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو اسلام کی دعوت دی۔ عدی بن حاتم وہ صحابی ہیں جن کے والد حاتم طائی زمانہ جاہلیت میں بہت سخی مشہور تھے۔ ان کی سخاوت ایک ضرب المثل بن گئی تھی۔ کسی کی سخی ہونے میں اگر مبالغہ کیا جاتا کہ فلاں بہت سخی ہے تو اب بھی عرب کہتے ہیں کہ فلاں حاتم طائی ہے، یعنی حاتم طائی کی طرح سخی ہے۔ تو حاتم طائی اس کا تو زمانہ جاہلیت میں انتقال ہوا۔ ان کے بیٹے عدی ابن حاتم وہ اسلام لائے۔ ان کے اسلام لانے کا واقعہ خود عدی ابن حاتم رضی اللہ عنہ نے اسلام لانے کے بعد بیان فرمایا ہے کہ ہم لوگ کس طرح مسلمان ہو گئے۔ مگر اس واقعے کو بیان کرنے سے پہلے ایک بات ہم سب کو یہ ذہن میں رکھنی چاہیے کہ اس طرح کے واقعات میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا تذکرہ آتا ہے۔ شریعت کا مسئلہ یہ ہے کہ جس مجلس میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا ذکر مبارک ہو تو ایک مرتبہ درود پڑھنا واجب ہوتا ہے۔ ایک دفعہ زبان سے کہنے والا سننے والے سب جو ہے درود پڑھیں گے، صلی اللہ علیہ وسلم کہیں گے۔ پھر جب بار بار تذکرہ آتا ہے تو ہر بار تذکرے کے ساتھ درود پڑھنا مستحب ہے، یعنی افضل ہے، ثواب ہے۔ نہ پڑھا گناہ تو نہیں ملے گا لیکن ثواب سے محرومی ہوگی۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا البخیل من ذکرت عندہ ولم یصلی علیہ، بخیل آدمی وہ ہے جس کے سامنے میرا ذکر آیا اور اس نے مجھ پر درود نہیں پڑھا۔ اس لیے درود میں بخل نہیں کرنا چاہیے۔ بعض لوگ درود تو پڑھ لیتے ہیں مگر وہ جلدی سے الفاظ اس طرح کہتے ہیں کہ وہ واضح نہیں ہوتا۔ صلی اللہ علیہ وسلم، صلی اللہ علیہ وسلم کیا ہوتا ہے؟ صلی اللہ علیہ وسلم۔ وہ جلدی میں جو ہے وہ الفاظ گول مول کر دیتے ہیں۔ درود شریف میں یہ نہیں ہونا چاہیے۔ درود تو آدمی پورے اخلاص سے مکمل پڑھے، صلی اللہ علیہ وسلم۔ لکھنے میں بھی اگر کبھی آدمی کوئی بات لکھتا ہے جس میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا اسم مبارک لکھتا ہے تو درود پورا لکھنا چاہیے۔ بعض لوگ صرف صاد لکھ دیتے ہیں تو یہ کافی نہیں ہے بلکہ گناہ ملے گا، یہ بھی بخل ہے۔ پورا درود، کیونکہ پوری درود سے نہ وقت ضائع ہوگا نہ کاغذ ضائع ہوگا، بلکہ وقت بھی قیمتی ہوگا، کاغذ بھی قیمتی ہوگا۔ تو پھر کیوں ہم درود پاک میں بخل کریں؟
اس لیے پورا درود پڑھنا چاہیے صلی اللہ علیہ وسلم۔ صحابی کا نام آئے رضی اللہ عنہ، جس کے معنی ہیں اللہ ان سے راضی ہو جائیں، رضی اللہ عنہ۔ بہت سے صحابہ کا نام آئے تو رضی اللہ عنہم، دو صحابہ کا ذکر آئے رضی اللہ عنہما، اور خاتون صحابیہ کا ذکر آئے تو رضی اللہ عنہا، مرد صحابی کا ذکر ہو رضی اللہ عنہ، اور عورت کا ذکر ہو تو رضی اللہ عنہا، دو کا ذکر ہو رضی اللہ عنہما، اور دو سے زیادہ صحابہ کا ذکر ہو تو رضی اللہ عنہم۔ تو یہ الفاظ ہیں، یہ ادب ہیں۔ حضرت عدی ابن حاتم رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ جب مجھے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے مدینہ منورہ ہجرت کرنے کی خبر ملی، یا آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی دعوی نبوت کی خبر ملی، تو مجھے یہ بہت برا لگا۔ اسلام سے پہلے کا حال بیان کرتے ہیں کہ اسلام سے پہلے جب میں مسلمان نہیں ہوا تھا، جب مجھے یہ خبر ملی تو مجھے بہت برا لگا۔ چنانچہ میں اپنے وطن سے نکل کر روم کی طرف چلا گیا۔ بعض روایتوں میں ہے کہ قیصر کے پاس چلا گیا، اور میرا یوروپ میں آ کر قیصر کے پاس چلے جانا مجھے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی ہجرت فرمانے سے بھی اور زیادہ برا لگا۔ قیصر روم کے بادشاہ کا نام ہے، تو کہتے ہیں میں روم گیا اور روم کے بادشاہ قیصر کے پاس گیا، لیکن پھر مجھے قیصر بادشاہ کے پاس جانا اور روم جانا حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی ہجرت سے بھی زیادہ برا لگا۔ میں نے اپنے دل میں کہا کہ مجھے اس آدمی کے پاس جانا چاہیے، اگر یہ جھوٹا ہوگا تو میرا نقصان نہیں کر سکے گا، اور اگر سچا ہوگا تو مجھے پتہ چل جائے گا۔ اللہ تعالیٰ جب کسی کو اپنا بناتے ہیں، کسی کو ہدایت دیتے ہیں، اس کے لیے پھر ایسے راستے بھی اللہ بناتے ہیں کہ اس کو پتہ ہی نہیں چلتا۔ ہمارے مرشد رحمۃ اللہ علیہ فرماتے تھے، دیکھ اے دوست جب ایام بلے آتے ہیں، دیکھ اے دوست جب ایام بلے آتے ہیں، گھات ملنے کے وہ خود آپ ہی بتلاتے ہیں۔ جب آدمی کے اچھے دن آتے ہیں تو اللہ اپنے ملنے کے جگہ بھی بتا دیتے ہیں۔ خود دل میں آتا ہے کہ چلو یار آج تبلیغ والوں کے ساتھ بیٹھ گئے، اور کوئی تعلیم سنا، کوئی بات سنی، وہیں سے دل بدل گیا۔ دل میں آیا چلو آج یہاں مسجد میں یہ مولوی بیان کرتا ہے، آج اس میں بیٹھتے ہیں، یہ کیا کہتا ہے، بس بیٹھ گئے، اور وہ جو ہے کوئی نہ کوئی بات اللہ تعالیٰ نے دل میں ڈال دی، وہ اس کے بعد جو ہے پھر مسجد کیے رہ گئے۔ دل میں آیا کہ چلو فلاں جو ہے صاحب کے پاس دم کے لیے جاتے ہیں، بچے کو لے گئے دم کرنے کے لیے، تو بس مولانا کی بات جو ہے کوئی اچھی لگی، اس کے بعد جو ہے توبے کی توفیق ہو گئی۔ کتنے لوگ ایسے ہیں، راستے میں دوست ملا، اس نے کہا بھائی کہاں جا رہے ہو، چلو مدنی مسجد چلتے ہیں، ان کے ساتھ گئے، بس جو ہے گئے تو زندگی بدل گئی۔ بس اللہ تعالیٰ کوئی نہ کوئی بہانہ بنا دیتے ہیں۔ فرمایا جس کو اللہ اپنا بناتے ہیں، یا تو اس کے دل میں اللہ والوں کی محبت ڈال دیتے ہیں، یا کسی اللہ والے کی دل میں اس سے محبت ڈالتے ہیں۔ اللہ والا ہم سے محبت کرے تو بھی ہمارا کام بنے گا، ہم ان سے محبت کریں تب بھی جو ہے ہمارا کام بنے گا۔ ابھی دیکھو یہ بھاگے ہوئے، لیکن دل میں آیا کہ واپس جاتا ہوں اور اس شخص سے ملتا ہوں جس نے نبوت کا دعویٰ کیا ہے، اگر یہ جھوٹا ہوگا تو میرا نقصان نہیں کر سکے گا، اگر سچا ہوگا تو مجھے پتہ چل جائے گا۔ فرماتے ہیں میں مدینہ منورہ پہنچا، لوگ خوش ہو کر کہنے لگے عدی ابن حاتم آ گئے، عدی ابن حاتم آ گئے۔ چنانچہ میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوا۔ آپ نے مجھ سے 3 دفعہ فرمایا اے عدی ابن حاتم مسلمان ہو جاؤ سلامتی پاؤ گے، اے عدی ابن حاتم مسلمان ہو جاؤ سلامتی پاؤ گے، اے عدی ابن حاتم مسلمان ہو جاؤ سلامتی پاؤ گے۔ میں نے کہا میں خود ایک دین پر چل رہا ہوں،
حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا میں تمہاری دین کو تم سے زیادہ جانتا ہوں۔ میں نے حیران ہو کر کہا کہ آپ میرے دین کو مجھ سے زیادہ جانتے ہیں؟ آپ نے فرمایا ہاں۔ کیا تم فرقہ رکوسیہ میں سے نہیں ہو؟ رکوسیہ نصارہ اور سائبین ان کے درمیان کا ایک فرقہ ہے۔ تم لوگ اپنے قوم کا چوتھائی مال غنیمت کہا جاتے ہو۔ میں نے کہا جی ہاں۔ آپ نے فرمایا حالانکہ تمہارے لیے یہ تمہاری دین میں حلال نہیں ہے۔ میں نے کہا جی ہاں حلال نہیں ہے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے اتنی ہی بات کی تھی کہ میں آپ کی بات کے سامنے جھک گیا۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اور سنو، میں اس بات کو بھی خوب جانتا ہوں جو تمہیں اسلام سے روک رہی ہے۔ اللہ کا نبی ہے، وحی کے ذریعے سے سب بتایا جاتا ہے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اور سنو، میں اس بات کو بھی خوب جانتا ہوں جو تمہیں اسلام سے روک رہی ہے۔ تم یہ کہتے ہو کہ ان کی پیچھے چلنے والے تو کمزور قسم کے وہ لوگ ہیں جن کے پاس کوئی قوت نہیں، اور تمام عرب نے ان کو الگ پھینک رکھا ہے۔ کیا تم حیرہ شہر کو جانتے ہو؟ میں نے کہا اسے دیکھا تو نہیں، البتہ نام اس کا ضرور سنا ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اس ذات کی قسم جس کے قبضے میں میری جان ہے، اللہ اس دین کو ضرور پورا کر کے رہیں گے، اور ایسا امن و امان ہو جائے گا کہ ایک پردہ نشین عورت تنہا حیرت سے چلے گی اور اکیلے بیت اللہ کا طواف کرے گی، کوئی اس کے ساتھ نہیں ہوگا، اور کسریٰ کے خزانے فتح کیے جائیں گے۔ میں نے حیران ہو کر کہا کسریٰ ابن ہرمز کے خزانے؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہاں، کسریٰ ابن ہرمز کے خزانے، اور مال خوب خرچ کیا جائے گا حتیٰ کہ اسے کوئی لینے والا نہ ہوگا۔ یہ قصہ عدی بن حاتم رضی اللہ عنہ نے اپنے اسلام لانے کا بیان فرمایا، حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے ملاقات کا اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی اس پیشن گوئی کا کہ ایسا امن ہوگا۔ تو جس شخص کو اسلام لانے کے بعد یہ قصہ سنا رہے ہیں ان سے فرمانے لگی، یہ قصہ سنانے کے بعد حضرت عدی بن حاتم نے فرمایا یہ دیکھو، یہ تنہا عورت ہیرت سے آ رہی ہے اور اکیلی بیت اللہ کا طواف کر رہی ہے۔ اللہ کی نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی بات بالکل سچی ثابت ہو رہی ہے، میں اپنے آنکھوں سے دیکھ رہا ہوں۔ حضرت عدی فرماتے ہیں میں نے آنکھوں سے دیکھا کہ جو حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا تھا وہ بالکل نظر آیا اور اس کے ساتھ کوئی بھی نہیں۔ اور فرماتے ہیں میں خود ان لوگوں میں تھا جنہوں نے کسریٰ کے خزانے فتح کیے، اور اس ذات کی قسم جس کے قبضے میں میری جان ہے، تیسری بات بھی ضرور ہو کر رہے گی، اس لیے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم فرما چکے ہیں کہ مال اتنا زیادہ ہوگا کہ کوئی اس کا لینے والا نہیں ہوگا۔ حضرت عدی بن حاتم رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں یہ بھی اسی قسم کا واقعہ ہے جو انہوں نے اپنے اسلام لانے کا بیان فرمایا ہے۔ فرماتے ہیں ہم لوگ مقام اقرب میں تھے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا بھیجا ہوا گھوڑے سواروں کا ایک دستہ آیا جو میری پھوپھی اور کچھ لوگوں کو گرفتار کر کے لے گئے اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں پیش کر دیا۔ جب یہ سب آپ کے سامنے ایک صف میں کھڑے کیے گئے تو میری پھوپھی نے عرض کیا یا رسول اللہ، میرا مددگار نمائندہ جدا ہو گیا، اولاد ختم ہو گئی، میں خود بوڑھی عمر رسیدہ ہو چکی اور مجھ سے کوئی خدمت بھی نہیں ہو سکتی، آپ مجھ پر احسان کیجئے، اللہ آپ پر احسان کرے گا۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تمہارا مددگار نمائندہ کون ہے؟ پھوپھی نے کہا عدی ابن حاتم۔ آپ نے فرمایا وہی جو اللہ اور رسول سے بھاگا ہوا ہے۔ پھوپھی فرماتی ہے کہ آپ نے مجھ پر احسان فرمایا۔ جب آپ واپس جانے لگے تو ایک آدمی آپ کے ساتھ تھا، ہمارا خیال ہے کہ وہ حضرت علی رضی اللہ عنہ تھے۔ انہوں نے پھوپھی سے کہا کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے سواری مانگ لو۔ پھوپھی نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے سواری مانگی۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ان کو سواری دے دی جائے۔ حضرت عدی فرماتے ہیں کہ وہاں سے پھوپھی میرے پاس آئی
اور مجھ سے یہ کہا تم نے ایسا کام کیا ہے کہ تمہارا باپ تو کبھی نہ کرتا، یعنی تم مجھے چھوڑ کر بھاگ گئے، اور کہا تمہارا دل چاہے یا ڈر کی وجہ سے نہ چاہے اس شخص کے پاس ضرور جاؤ۔ فلاں ان کے پاس گیا، اسے حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے خوب ملا، فلاں گیا، اسے بھی حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے خوب ملا۔ حضرت عدی رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں پھوپھی کے کہنے پر میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوا، اور اس وقت حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس ایک عورت اور 2 بچے یا ایک بچہ بیٹھا ہوا تھا جو کہ آپ کے قریب بیٹھے ہوئے تھے۔ یوں عورت اور بچوں کے پاس بیٹھنے سے میں سمجھ گیا کہ یہ کسریٰ اور قیصر والی بادشاہت نہیں ہے، یہ نبوت ہے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے مجھ سے فرمایا اے عدی بن حاتم، کس وجہ سے بھاگ رہے ہو؟ کیا اس وجہ سے بھاگ رہے ہو کہ لا الہ الا اللہ کہنا پڑے گا؟ تو کیا اللہ کے علاوہ بھی کوئی معبود ہے؟ کس وجہ سے بھاگ رہے ہو؟ کیا اس وجہ سے بھاگتے ہو کہ اللہ اکبر کہنا پڑے گا؟ کیا کوئی چیز اللہ عز و جل سے بڑی ہے؟ یہ سن کر میں مسلمان ہو گیا، اور میں نے دیکھا کہ میرے اسلام لانے پر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا چہرہ کھل گیا، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا مغضوب علیہم، جن پر اللہ ناراض ہوا وہ یہودی ہیں، اور ضالین جو گمراہ ہوئے وہ نصارہ ہیں۔ حضرت عدی فرماتے ہیں پھر کچھ لوگوں نے آپ سے کچھ مانگا، آپ کے پاس کچھ تھا نہیں، اس لیے آپ نے صحابہ کو دوسروں پر خرچ کرنے کی ترغیب دی۔ چنانچہ آپ نے اللہ کی حمد و ثنا بیان کی اور فرمایا اے لوگو، ضرورت سے زائد مال خرچ کرو، کوئی 1 سا، کوئی سا سے کم، کوئی 1 مٹھی، کوئی مٹھی سے کم۔ شعبہ راوی کہتے ہیں جہاں تک مجھے یاد ہے آپ نے یہ بھی فرمایا کوئی 1 کھجور دے دے، کوئی کھجور کا ٹکڑا، اور تم میں سے ہر آدمی اللہ کے سامنے حاضر ہوگا۔ اللہ تعالیٰ اس سے پوچھیں گے جو میں تمہیں بتا رہا ہوں، کیا میں نے تمہیں دیکھنے اور سننے کی نعمت نہیں دی تھی؟ کیا میں نے تمہیں مال اور اولاد نہیں دی تھی؟ تم نے آگے کے لیے کیا بھیجا ہے؟ یہ سن کر آدمی آگے پیچھے دائیں بائیں دیکھے گا لیکن کچھ نہ پائے گا۔ یعنی مرنے سے پہلے ہی اپنے آخرت کے لیے کچھ عمل کرنا چاہیے، کچھ بھیجنا چاہیے کہ وہاں اللہ تعالیٰ پوچھیں گے، مگر جو ہے کچھ ہاتھ میں نہیں ہوگا۔ جہنم سے صرف اللہ کی ذات کے ذریعے سے ہی بچا جا سکتا ہے، لہٰذا جہنم کی آگ سے بچو، اور آگ سے بچنے کے لیے دینے کو کچھ نہ ہو تو کھجور کا 1 ٹکڑا ہی دے دو، اگر کھجور کا ٹکڑا بھی نہ ہو تو نرم بات ہی کیا کرو۔ مجھے تم پر فقر و فاقے کا ڈر نہیں ہے، اللہ پاک تمہاری ضرور مدد فرمائیں گے، تمہیں بہت زیادہ دیں گے، بہت زیادہ فتوحات کریں گے، یہاں تک کہ ایک پردہ نشین عورت تنہا ہیرا اور یثرب کے درمیان یا اس سے بھی زیادہ لمبا سفر کیا کرے گی، اور اسے چوری کا ڈر نہ ہوگا۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی یہ ساری باتیں بالکل سچ اور حق ہیں، اللہ تعالی ہمارے دلوں میں بھی اتار دیں۔ یہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے کمالات نبوت اور انوارات نبوت، آپ کی صداقت ہے کہ آج 1400 سال بعد بھی جب ان واقعات کو پڑھا اور سنا جاتا ہے، اس میں ایسا اثر اور ایسا تاثیر ہے جیسے ابھی کا یہ واقعہ ہوا ہو۔ اللہ تعالیٰ نے جس طرح ان صحابہ رضوان اللہ علیہم کو کمالی ایمان، کمال ہدایت عطا فرمائی، اللہ تعالیٰ انہی کی برکت سے ہم لوگوں کو بھی کامل ایمان عطا فرمائیں، کامل اطاعت عطا فرمائیں، کامل ہدایت عطا فرمائیں۔ جو دین کی فکر، جو حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے عشق و محبت ان صحابہ کی دلوں میں تھی، اس کا ایک ذرہ بھی اللہ تعالیٰ اگر ہمیں عطا فرما دے تو ہماری دنیا بھی بن جائے گی، آخرت بھی بن جائے گی۔ اللہ تعالیٰ مجھے اور ہم سب کو عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ الحمدللہ رب العالمین، وصلی اللہ وسلم علی سید الانبیاء والمرسلین وعلی آلہ واصحابہ اجمعین۔ اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد وعلی آل سیدنا و مولانا محمد وبارک وسلم۔ اللہم انک عفو کریم تحب العفو فاعف عنا۔ اللہم انا نسألک العفو والعافیہ والمعافاة الدائمة في الدنيا والآخرة۔ ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار
ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب ربنا هب لنا من أزواجنا وذرياتنا قرة أعين وجعلنا للمتقين إماما اللهم لا تؤاخذنا بسوء أعمالنا ولا تهلكنا بذنوبنا اللهم لا تقتلنا بغضبك ولا تهلكنا بعذابك وعافنا قبل ذلك اللہ ہمارے اس نشست کو قبول فرما، جو کچھ کہا گیا سنا گیا ہم سب کو عمل کی توفیق عطا فرما، اللہ ہم سب کے دلوں میں اپنی محبت پیدا فرما، اپنے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت پیدا فرما، صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین کی محبت پیدا فرما، اپنے اولیاء اپنے دوستوں کی محبت پیدا فرما، اے الہ العالمین اے الہ العالمین۔ اس درس میں جو جتنی بار درود شریف پڑھا گیا، جو یہ واقعات سنائے گئے، اسے اپنے بارگاہ میں قبول فرما، اسے ہمارے لیے، ہمارے والدین، اساتذہ اور مشائخ کے لیے، صاحب کتاب کے لیے الہ العالمین صدقہ جاریہ بنا۔ جتنے دوستوں نے یہ درس سنا، سب کے سننے کو بیٹھنے کو قبول فرما، سب کے مالوں میں، عمروں میں، اولادوں میں، گھروں میں برکتیں عطا فرما، سب کے مقاصد حسنہ پورے فرما، اللہ سب کی مشکلیں آسان فرما، سب کی پریشانیاں دور فرما، غموں کو خوشیوں میں تبدیل فرما، اللہ ہم سب کی زندگی بھر کے گناہوں کو معاف فرما، سچے توبے کی توفیق عطا فرما، توبے پر استقامت عطا فرما، اے الہ العالمین صحت روحانی صحت جسمانی عطا فرما، اللہ ہم سب کو ایمان پر خاتمہ نصیب فرما، حرمین شریفین کی بار بار حاضری نصیب فرما، حج اور عمرے کی سعادتیں اللہ بار بار نصیب فرما، خزانہ غیب سے اسباب عطا فرما، وصلی اللہ تعالی علی خیر خلقہ محمد و آلہ و اصحابہ اجمعین۔